السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں گریجویشن کرنے کے بعد آپ کے پاس فورن کنٹری میں کون کون سے آپشن ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے کہ لوگ وہاں پہ بہت جا رہے ہیں تو میں بھی وہاں جاتا ہوں، وہاں پہ بہت ترقی ہے، وہاں پہ بہت پیسہ ہے، وہاں پہ بہت نام ہے، وہاں پہ بہت کچھ ہے۔ آپ نے لوگوں کو فالو نہیں کرنا، آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے، اپنی تحقیق کرنی ہے، ڈیفرنٹ آپشنس پہ فوکس کرنا ہے، ڈیفرنٹ آپشنس کے آپ نے پرونز اینڈ کونس دیکھنے ہیں، وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان سے بات کرنی ہے، ان سے انوائرمنٹ کا پتہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے کوئی آپشن سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل پاکستان کے حالات کافی خراب ہیں اور ہر جو گریجویٹ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کو یہی ٹینشن ہے کہ میں پاکستان سے نکلنا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے باہر نکل کے آپ کو وہ سکون نہ ملے جو پاکستان میں مل جائے، تو اس لیے آپ نے پہلے آپشنس کو دیکھنا ہے، ہر چیز کے پرونز اینڈ کونس دیکھتے ہیں، فائدے نقصان دیکھنے ہیں ہر جگہ کے کہ آپ اس جگہ کے لیے سوٹیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لازمی نہیں کہ اگر آپ پاکستان سے نکل آئے ہیں تو آپ وہاں پہ باہر جا کے آپ کو انوائرمنٹ پسند آئے گا، وہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ یہ میں ڈیمورلائز نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے باہر آنے سے پہلے۔ تو اگر ہم بات کریں باہر آنے کے لیے جو کنٹریز ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں ایگزام ریکوائر ہوتا ہے، کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں لائسنسنگ ایگزام ریکوائر ہوتا ہے، کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں لینگویج ریکوائر ہوتی ہے، کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں صرف انگلش ٹیسٹ ریکوائر ہوتا ہے، کچھ کنٹریز میں ڈفرینٹ لینگویجز ہمیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں، کچھ کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پہ صرف ہمارا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ہر کنٹری میں علیحدہ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ آپ ایجنٹ کے تھرو آپ جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بات شروع کریں کہ وداؤٹ اینی آپ ایگزام ٹیسٹ اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ میں نالج شیئر کر رہا ہوں جو جتنا مجھے ہے، جہاں میرے دوست کام کر رہے ہیں اکثر میں ان آپشن کو شیئر کروں گا۔ میرا بہت زیادہ نالج نہیں ہے ان باتوں کے بارے میں کہ کون کون سی کنٹری میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیسے آپ جا سکتے ہیں، لیکن جتنا کہ میرا نالج ہے، کیونکہ اکثر جونیئرس کے کولیگز کے میسیج آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں بتا سکتا ہوں پریسائز کر کے، جتنا میرا علم ہے اس لحاظ سے میں بتاؤں آپ کو۔ تو اگر آپ بات کریں کہ وداؤٹ اینی ٹیسٹ، وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ MBBS کے بعد اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ مالدیوز آ جاتا ہے۔ مالدیوز میں ڈفرینٹ ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جاب سیکیور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا نالج ہے وہ آپ کو تقریباً 5 سے 6 ماہ کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ 5 سے 6 ماہ میں آپ کو جاب مل جائے گی، اور ان کی جو فیس ہے وہ آلموسٹ 6 to 7 to 8 لاکھ کے راؤنڈ بٹ ہوتی ہے، اور وہ آپ سے فیس چارج کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ ڈاکومنٹیشن کرواتے ہیں، باقی چیزیں پوری کرواتے ہیں آپ کی، اور آپ کو جاب سیکیور کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں۔ اور ان کی جو منتھلی پے ہے وہ بھی آلموسٹ اتنے کے راؤنڈ بات ہے، لیکن آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں 1 ماہ کی وہ پے آپ سے وہ چارج کرتے ہیں، تقریباً 1 ماہ سے کم ہی چارج کرتے ہیں، لیکن اس کے راؤنڈ پر چارج کرتے ہیں۔ تو مالدیو کا آپشن ایسا آپشن ہے جہاں وداؤٹ اینی ٹیسٹ، انگلش ٹیسٹ اور وداؤٹ اینی ادر ریکوائرمنٹ آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑا اوپر آئے تو وہ کنٹری آئی لینڈ آ جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو انگلش ٹیسٹ ریکوائر ہوتا ہے، جیسے OET کے بعد آپ کو آئی لینڈ کی رجسٹریشن مل جاتی ہے اور وہاں آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن سیچویشن وہاں بھی بہت ہو چکی ہے آج کل، اور وہاں پہ بھی تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں، کسی کو سال لگ جاتا ہے، کسی کو سال سے بھی اوپر لگ جاتا ہے جاب سیکیور کرنے میں۔ آئی لینڈ میں آپ کو کوئی لائسنسنگ ایگزام نہیں دینا پڑتا، صرف ایک انگلش ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وہاں کی رجسٹریشن مل جاتی ہے اور آپ وہاں پہ جاب سیکیور کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وہ کنٹری جہاں پہ آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے ان کا رجسٹریشن حاصل کرنے کے لیے، اس کنٹری میں ایز اے ڈاکٹر کام کرنے کے لیے۔ امریکہ آ جاتا ہے جس میں USMLE آپ کو بہت مشہور ملے گا، UK آ جاتا ہے جس میں آپ کو پلیب سب سے مشہور ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں UK میں آنے کے، وہ میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا UK میں آپ کس طریقے سے آ سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر آفٹر گریجویشن۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے آسٹریلیا، اس میں آپ کو AMC ایگزام مل جاتا ہے۔ تو یہ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو اسپیسیفکلی ان کا جو لائسنسنگ ایگزام ہے وہ دینا پڑتا ہے، وہاں پہ انٹری حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، جس میں جرمنی آ جاتا ہے، جس میں پولینڈ آ جاتا ہے، اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں، مجھے ان کا تقریباً علم ہے اور میرے مائنڈ میں بھی یہی آ رہے ہیں۔ تو ان کنٹریز میں آپ سے لینگویج آپ سیکیور کریں، اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے، جہاں تک میرا نالج ہے۔ آپ کو خود بھی سرچ کرنا چاہیے، وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر میں UK میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے UK میں بھی آنا، اگر میں نے کچھ مشورہ دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ صرف میرے مشورے پہ نہ جائیں، خود سرچ کریں، ڈفرینٹ لوگوں سے اوپینین لیں، خود سرچ کریں کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ، آگے جا کے کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، آگے جا کے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کرنے سے پہلے اپنی سرچ لازمی کریں، اور اس میں آپ کو بہت سے آپشن اور بھی مل جائیں گے جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے۔
تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو لینگویج ٹیسٹ دے کے آپ کو ایزیلی جاب سیکیور ہو جاتی ہیں. اور کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ صرف آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہے, 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, 10 سال کا, اس ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو اکثر جاب ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کنسلٹنٹ کی ڈگری ہے تو اس پہ بیس پہ بھی آپ کو اس کنٹریز میں جاب ملتی ہے. تو یا تو وہ آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں یا وہ آپ کا ڈگری دیکھتے ہیں. آپ کے کنسلٹنٹ کی ڈگری ہے آپ کے پاس. ان کنٹریز میں بات کریں تو ہمارے پاس سعودی عربیہ آ جاتا ہے, اس میں ہمارے پاس عمان آ جاتا ہے, بحرین آ جاتا ہے, اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں. تو یہ چھوٹا سا مختصر جو جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے علاوہ بہت سے آپشن مل جائیں گے, جو کہ بہت سے آپشن جو آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہیں ان سے بہتر ہوگا. کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے, جو پولینڈ میں, جو جرمنی میں جو پے بھی ہے اور جو لائف سٹائل ہے وہ کافی حد تک ایزی ہے اگر آپ یو کے سے کمپیئر کریں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یو کے میں آیا ہوں تو میں اب اس کی برائی کروں گا, باقیوں کی اچھائی کروں گا, لیکن فیکٹس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. میں نے فیکٹس کو نہیں دیکھا, میں نے یہ غلطی کی ہے. اور بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, لیکن ہر بندے کی جو پریفرنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کوئی کچھ بیس پہ آتا ہے, کوئی کچھ بیس پہ آتا ہے. تو اگر آپ کو پریفرنس ہے یو کے کی تو آپ یو کے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ پولینڈ میں یا جرمنی میں یا آپ آئرلینڈ میں یا مالدیف میں یا سعودی عربیہ میں نہیں جانا چاہتے, وہ آپ کی مرضی ہے. اس طرح یو اے ای, دبئی وغیرہ ان کے علیحدہ لائسنس ایگزام ہوتے ہیں, وہ بھی آپ جا سکتے ہیں. تو ہر چیز کو آپ سرچ کریں, صرف پے نہ جائیں, باقی چیزوں پہ بھی جائیں. پہ جو نظر آتی ہے وہ حقیقت میں اکثر کنٹریز میں ٹیکس کا بات بہت کم رہتی ہے. تو میں یو کے کی صرف ایگزامپل دوں گا. یو کے لوگوں کو بہت رنگین نظر آتا ہے دور سے, لیکن یو کے میں جو ڈاکٹرز ہے وہ ایلیٹ کلاس کنسیڈر کی جاتی ہے, جن کی پے بہت اچھی ہے ایک ایوریج بندے سے یو کے کا ریزیڈنٹ ہے. لیکن ڈاکٹرز بھی اس ٹائم یو کے میں آئے دن کچھ مہینوں بعد اسٹرائک کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کی پے بڑھائی جائے. کیونکہ جتنی پے ان کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ان کا بیسک جو ضروریات ہے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اپنے دور سے نہیں قریب سے آبزرو کرنا ہے. جہاں پہ جانا ہے آپ نے تو آپ کو بہت اچھا اس کا انٹرپریٹیشن مل جائے گی. آپ خود سمجھیں گے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے, کہاں نہیں جانا چاہیے. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کی کچھ حد تک ہیلپ فل ہوگی, لیکن پھر بھی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو اس بارے میں تو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکا میں آپ کو اس کا جواب دینے کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو.